پوری دنیا میں جہاں ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے نئے محصولات کا ذکر زور و شور سے ہو رہا ہے، وہیں ہندوستان میں جس موضوع پر سب سے زیادہ بحث ہو رہی ہے وہ امید یعنی وقف ترمیمی بل کی لوک سبھا سے منظوری ہونے کے بعد جنتا دل یو اور تلگو دیشم پارٹیوں کے رخ پر ہو رہی ہے۔ دیکھیے، ہندوستان میں وقف ترمیمی بل کے ساتھ جو ہوا ہے وہ عین توقع کے مطابق ہے، جبکہ بہت سارے کو کچھ الٹ پھیر کی امید تھی۔ ان یوٹیوبرز نے جنتا دل یو اور تلگو دیشم پارٹیوں کو مرکز کے ساتھ سودا بازی کرنے کے لیے ایک موقع ضرور فراہم کر دیا تھا۔ مشکل حالات میں وہ پارٹیاں اس بل کی حمایت کریں گے، لیکن جو برسر اقتدار جماعت ہوتی ہیں وہ اقتدار کی روشن دان سے واضح تصویر دیکھ سکتی ہیں اور اس کے حساب سے اپنے قدم اٹھا سکتی ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اس بل کی منظوری کرانے کے لیے برسر اقتدار مرکزی حکومت نے اس طرح ہٹ کیوں کی اور حزب اختلاف کے اتحاد کو اس بل کی مخالفت سے کیوں فائدہ ہونے جا رہا ہے۔ جہاں تک برسر اقتدار اتحاد کا تعلق ہے، اس کو اس بل سے دو بڑے فائدے ہوئے۔ پہلا یہ کہ جس پارٹی نے ایک مسلمان کو وزیر تک نہیں بنایا، اس نے اپنے ووٹرز کو یہ پیغام دے دیا کہ وہ مسلمانوں کی نکیل ڈال رہے ہیں اور ہندو مسلمانوں کو ایک پیغام دے رہے ہیں کہ ان کے دن لوٹ گئے ہیں اور اب وہ کسی معاملے پر کرنا لائق نہیں رہیں گے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس بل میں ترمیم کے آڑ میں مسلمانوں کے پاس جو زمینیں ہیں ان کو اپنے دائرے اختیار میں لے کر اپنے کاروباری دوستوں کو دے سکتے ہیں، جو زمینیں نہ تو کاروبار کے لیے سود مند ہے اور نہ ہی اپنے پارٹی کے لوگوں کے لیے، انہیں وہ ایسے ہی رہنے دیں گے۔ یعنی دو بڑے فائدے، ایک سیاسی اور ایک تجارتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا سیاسی فائدہ صرف برسر اقتدار اتحاد یا جماعت کو ہی ہوا ہے، بلکہ اس کا سیاسی فائدہ حزب اختلاف کی انڈیا نامی اتحاد کو بھی ہوا ہے۔ ایسا اس لیے کیونکہ مسلمان اور آزاد خیال ہندوستانی ان کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں۔ برسر اقتدار اتحاد کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے سماج کا ایک بڑا طبقہ انڈیا نامی اتحاد میں ہی اپنا بقا سمجھنے لگا ہے۔ پیسے کے اعتبار سے اس اتحاد میں شامل پارٹیوں کو کوئی فائدہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس ترمیمی بل کی بہت سے پہلوؤں پر قائدین نے بحث کے دوران اور ذرائع ابلاغ نے اپنے خبروں کے ذریعے روشنی ڈالی دی ہے، لیکن جس بات کا سب سے زیادہ ذکر ہو رہا ہے وہ یہ ہے کیا غیر مسلمانوں کے ایسے اداروں میں بھی غیر طبقے کے لوگ شامل ہوں گے، اور اگر نہیں تو پھر وقف ایکٹ میں تبدیلی کر کے ایسا کیوں کیا گیا؟ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ برسر اقتدار اتحاد اس کا زیادہ سیاسی فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اگر ان ترمیمات کے مخالفت اس پیمانے پر نہیں ہوئی ہے، حزب اختلاف کے اتحاد میں شامل سیاسی پارٹیوں کی بھی اس بل کی مخالفت مجبوری بن گئی تھی۔ اب یہ سیاسی جنگ عدالت سے سڑکوں پر خوب دیکھنے کو ملے گی۔ اس میں مسلمان بڑھ بڑھ کر حصہ لیں گے اور اس کا سیدھا فائدہ برسر اقتدار اتحاد کو عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے میں ہوگا۔ اس بل کا پیغام عوام میں جا چکا ہے، بس اب اس کے آنچ میں روٹی سینکنی ہے اور ضرورت کے حساب سے آنچ تیز اور ہلکی کرنی ہے۔ ظاہر ہے جو چولہے پر روٹی سیکنے کا کام کر رہا ہے، اس کو یعنی برسر اقتدار اتحاد کو ہی یہ کام کرنا ہے۔ حزب اختلاف کی انڈیا نامی اتحاد کو اگر ملک سے رغبت ہے اور وہ کسی بھی طرح سے برسر اقتدار اتحاد کی جال میں پھنسنا نہیں چاہتے تو اس کو اس آگ کو بجھانے کا کام کرنا چاہیے۔ اس بل کا جو پیغام جانا تھا وہ جا چکا ہے اور ووٹر کو یہ بخوبی سمجھ میں آ گیا ہے کہ اس سے کسی کو کیا فائدہ ہوگا اور یہ عوامی مسائل کی جانب حل کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس بل کی منظوری صرف اور صرف سیاسی و تجارتی ہے۔ اس سے کسی بھی غریب ہندوستانی مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، لیکن وہی طبقہ سڑکوں پر زیادہ نظر آ رہا ہے۔